اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیمی کانفرنس 1947۔ 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان ایک خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان کے قیام کا مقصد برصغیر کی تقسیم نہ تھا بلکہ مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے مسلمان قوم کی تشکیل تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ تمام علاقہ برطانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ برطانوی حکومت کی تمام پالیسیاں ایک غلام قوم کے لیے تھیں۔ برطانوی نظام تعلیم نے ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں احساس کمتری اس حد تک پیدا کر دیا کہ انہیں انگریز حاکموں کی ہر ادا بھلی معلوم ہونے لگی۔ اس نظام تعلیم نے ایک غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا جس سے تعلیم یافتہ مسلمان اپنی ثقافت سے دور ہونے لگے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو برطانوی نظام تعلیم میں پائی جانے والی خرابیوں کا احساس جو تھا بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ یہ آپ لوگوں نے ان کے جو خیالات ہیں آپ نے ایز اٹ از ہی کرنے ہیں۔ پاکستان جس کے لیے ہم پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، خدا کا شکر ہے کہ ایک مسلمہ حقیقت بن گیا ہے، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایات اور تمدن کے مطابق اپنی زندگی ترقی کر سکیں، جہاں اسلام کے عدل و مساوات کے اصولوں کو آزادی سے برسر عمل آنے کا موقع حاصل ہو۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریاتی مملکت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہو۔ اس کا تقاضا ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اس عقیدے کے پیش نظر استوار کیا جائے، قائم کیا جائے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی نئی مملکت کو گوناگوں یعنی آگے پیچھے مسائل درپیش تھے، جن میں مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، پاکستان کے دفاع کا مسئلہ تھا، کشمیر کا مسئلہ تھا، حکومت کو چلانے کے لیے مادی وسائل کی کمی جیسے مسائل جو تھے وہ سر فہرست تھے۔ لیکن بابائے قوم نے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مشکل مرحلے میں بھی تعلیم کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اولین اہمیت دی اور تعلیمی کانفرنس کے انعقاد کی ہدایت کی۔ چنانچہ پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو یہ انڈرلائن کر لیں کراچی میں شروع ہوئی، 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قائد اعظم نے ذاتی طور پر دلچسپی لی لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر خود شرکت نہ کر سکے۔ البتہ ان کا پیغام افتتاحی اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا جس کے اہم نکات تھے مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، ہمیں بحیثیت آزاد اور اسلامی نظریہ کی حامل قوم کے اپنے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ و ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ نمبر 2، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی ترقیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں بلکہ عملی، سائنسی اور فنی علوم پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 4، تعلیم کے ذریعے ہم نئی نسل کے کردار کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ ان میں عزت نفس، دیانتداری، احساس ذمہ داری، اثار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 5، تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے تعلیمی کانفرنس سے وزیر تعلیم کا خطاب۔ اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمان نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اس عنصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ جدید تعلیم کا المیہ ہے کہ 2 عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر ہم سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیں گے تو نسل انسانی کی تباہی جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی۔ جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جسے شہری کے حقوق و فرائض کا علم نہ ہو ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں
بارود دے دیا جائے۔ ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کو جنم دینا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کو چلانے کے لیے قوموں میں احتساب کی قوت پیدا کر سکے، یعنی لوگوں کو یہ شعور ہو کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، وہ بحیثیت انسان کیسا ہے، اور اس کی روزمرہ کے جو اس کا رہن سہن ہے وہ کیسا ہے۔ قومی اتحاد و استحکام کو بھی واضح اور صوبائی عصبیت کے خطرات سے بھی آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی اور پٹھان ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے افسوسناک ہے۔ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو بھی ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور یہ تعصبات جو ہے پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں صرف پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، اور قومی اتحاد کے سلسلے میں ہماری وفاداری جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہو۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے یہ جتنا جو فرمان ہے قائد اعظم کا اور در وزیر تعلیم کا، یا آپ نے ایز اٹ از ہی کرنا ہے۔ جو چیز سمجھ نہیں آئی اس میں سے آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ کالج کھلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ تمام چیزیں دوبارہ سمجھا دوں گی۔ اللہ حافظ۔